بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ پارہ 25 سورۃ الشورى رکوع 3 آیت نمبر 20 تا 23۔ مذکورہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی کیتی کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اس کی کیتی میں ترقی دیں گے۔ اعمال صالحہ کیتی ہے اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملنے والے اجر و ثواب یہ اس کا پل ہے، اور اس کیتی میں اعمال صالحہ کے ترقی جو ہے وہ مضاعفتاً ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور جو شخص دنیا کا طالب ہو، دنیا کی کیتی کا طالب ہو، زندگی کی پوری جدوجہد کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا ہی دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس طالب دنیا کا، کیونکہ آخرت میں کامیابی، کامرانی، فوز و سعادت کی شرط ایمان ہے، اور یہ بدبخت ایمان سے خالی ہے، محروم ہے۔ آیات نمبر 21 میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ دین حق، دین اسلام کو اللہ تعالی نے مشروع قرار دیا ہے، دین حق کو مقرر فرمایا ہے پورے عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، مگر یہ منکرین بدبخت دین اسلام کو دین حق نہیں مانتے، اور دین اسلام کے مقابلے میں طاغوتی قوت ہے، مشرک قوت ہے، خود ساختہ قوت ہے، اپنے لیے کچھ شرکاء تجویز کرتے ہیں، تو کیا ان کے تجویز کیے ہوئے کچھ شرکاء جنہوں نے ان کے لیے ایسا لائحہ عمل بنایا ہے، دین بنایا ہے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اور یہ فرد سے لے کر فردا تک، شخصی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، اگر اللہ کے احکامات کے مقابلے میں انسانوں میں سے کچھ انسان خود ساختہ نظام زندگی کا فلسفہ پیش کرے، کمیونزم کی شکل میں، سوشلزم کی شکل میں، بدھزم کی شکل میں، شرک، انکار، نفاق، تو یہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے خلاف کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اور وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ کی طرف سے ایک قول فیصل پہرا ہوا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ عملی طور پر ہو چکا ہوتا، دنیا میں ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ بالکل سامنے آئے ہے، نظام الہی کے سامنے اپنا ایک نظام وضع کرتے ہیں، خود ساختہ نظام، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بناتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ اصل عذاب ان بدبختوں کو بروز قیامت ملے گی،
بروز آخرت ان ظالمین کو عذاب دیا جائے گا. انصاف کا دن، میزان کا دن، وہ تو قیامت کا دن ہے، ضرور دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک. اور یہ ظالمین کی کیفیت بروز قیامت یہ ہوگی کہ مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، یہ منکرین، مشرکین، ظالمین اپنے اعمال کے وبال سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور ان بدبخت ظالمین پر ان کے اعمال کی وبال ضرور پڑے گی. اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یعنی ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جائے گا، ظلم کا بدلہ انصاف سے دیا جائے گا، اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے بروز قیامت. البتہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، جو بنیاد ہے کامیابی کی، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. جنات کو جمع لایا، اور اس لیے جمع لایا کہ جنت کے مختلف طبقات ہے، درجات ہے، ہر طبقہ ایک جنت ہے، اور ہر طبقے میں متعدد باغات ہے. ہر بندے کو اس کے رتبے اور حیثیت کے مطابق جو ہے جنت ملے گی. کوئی کہے ہوگا، کوئی کہے ہوگا، ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور پھر لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اہل جنت جنت میں جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے، اللہ کی طرف سے ان کو ضرور ملے گی. اور یہ بہت بڑا ذالک الفوز العظیم، فوز الکبیر، ذالک هو الفوز الکبیر، بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے اللہ کی طرف سے کہ نعمت ہے، راحت ہے، عیش و عشرت فانی نہیں ہوں گی، لازوال نعمتوں پر مالا مال ہوں گے. اور جس کی بشارت خوشخبری اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، عالم انسانیت کو کہہ رہا ہے. اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے یہ ان کے لیے کامیابی ہے، اخروی کامیابی ہے، کامرانی ہے. اور کیونکہ کفار پورا مضمون سننے سے پہلے تکذیب کرنے کے خوگر تھے، کوئی بات سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اسی لیے مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ایک جملے معترضہ میں کفار کو ایک دلگداز مضمون سنانے کا حکم فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا، میں تم سے کوئی اجر معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا آپ سے کوئی مطلب ہے نہیں، میرا اپنا ایک کام ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، رسالت ہے. لیکن ماں سوائے رشتہ داری کی، رشتہ داری کی محبت، یعنی تمہارے ساتھ جو رشتہ داریاں ہے، جو تعلقات ہے، بھائی ان کے حقوق کا خیال تو رکھو. رشتہ داری کا تقاضا عداوت نہیں ہے، اور آپ لوگ عداوت میں دلبازی بھی کرتے ہیں. بھائی بات اطمینان سے تو سنو، تسلی سے میرے بات سنو، غور سے، تفکر، تدبر سے بات تو سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، عقل کی میزان سے جانچو. اگر میری بات معقول ہے، موزون ہے، اس میں وزن ہے، ایکسپٹ کرو، قبول کرو. اگر کوئی شبہ ہے آپ لوگوں کو تو پوچھ لو، میں تمہارے سوال کے جواب بھی دینے کے لیے تیار ہوں، تمہارے شبہات ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میرا مقصد تو خیر خواہی ہے، میرا فرض، مجھے تو حکم ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تم میرے رشتہ دار ہو، اہل مکہ ہو، قریش ہو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، کامران ہو جاؤں گے. بات تو میرے غور سے سن لو. فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ، جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، نزد لہو، ہم بڑھاتے ہیں اس کے لیے، فی حرثہ، اس کی کھیتی. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے کھیتی دنیا کی، نؤتی ہے تو ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس میں سے، وما لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے،
فی الآخرت آخرت میں من نصیب ان کوئی حصہ ام لہم شرکاء کیا ان کے لیے اور شریک ہے شرعو جنہوں نے مقرر کی ہے لہم ان کے لیے من الدین دین میں سے ما لم یأذن بہ اللہ وہ حکم جو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولولا کلمۃ الفصل اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی لقضی تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان وان الظالمین اور بے شک ظالمین لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے تر الظالمین آپ دیکھیں گے ظالمین کو مشفقین ڈرے ہوئے ہوں گے مما کسبوا وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ واقع بہم اور وہ پڑھنے والے ہیں ان پر والذین آمنوا اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں فی روضات الجنات وہ ہوں گے باغات میں جنتوں کے لہم ما یشاؤون ان کو ملے گا ما یشاؤون وہ جو چاہیں گے عند ربہم اپنے رب کے پاس ذالک هو الفضل الکبیر یہی ہے فضل بہت بڑا ذالک الذی یہی ہے وہ فضل یبشر اللہ جس کو خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ عبادہ اپنے بندوں کو الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے وعملوا الصالحات نیک اعمال کی ہے قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ کوئی معاوضہ الا المودۃ مگر محبت فی القربى رشتہ دار قرابت داری کی. چلو انشاءاللہ اس پر کل بھی بحث کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.